بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، یعنی جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں اللہ کا کون سا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سن لیں۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دین اسلام میں عورت کو ایک بہت زیادہ مقام دیا گیا ہے۔ تحریک گواہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ ہر طرف ہمیں ان پر ظلم دکھائی دیتا تھا، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹتے ہوں۔ لوگ اسے اپنے عیش و عشرت کی غرض سے خرید و فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایوانوں سے بھی برا سلوک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور اس شخص سے فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور تمہاری رزق میں تنگی کا سبب یہی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی گھر میں تمہارے ظلم سے روتی ہے۔ اے شخص، جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مرد کی رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ گھر، وہ شخص پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر اور روزی عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ اسی طرح ناظرین، ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، یہ عورت میری نکاح میں ہے، میں اسے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہو، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی، کہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو تم نے چنا ہے۔ یاد رکھو، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی بغاوت آنے والے وقت میں اس عورت کے جسم سے جو تمہیں اولاد نصیب ہوگی، اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، یعنی پاک صاف اور نیک عورت کی کیا پہچان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب جو عورت اپنے شوہر پر ناراض ہو یا غصہ کرے تو اس پر اسے محبت سے یہ کہنا چاہیے کہ میں تو پوری زندگی اپنے ساتھ بتاؤں گا، اور یاد رکھنا اپنے گھر کی برائی وہ کسی کے سامنے نہ کرے، اور اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرے کہ زمانہ اس پر فخر کرے۔ یاد رکھنا، ان خوبیوں کی مالک نیک ترین عورت ہے، یعنی جن عورتوں میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ نیک عورت ہوگی، اور قیامت میں بھی اللہ پاک اسے سکون عنایت فرمائے گا۔ ناظرین، اس روایت کے علاوہ قرآن و احادیث میں پاک عورت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں ہم آپ کو نیک بیوی کی مختلف خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تمام خواتین یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سرفرست ہوگی۔
نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال کی حفاظت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ ناظرین، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ بعض مرتبہ عورت کے ہاتھ میں زمانہ اقتدار بھی رہا ہے اور اس کے اشارے پر حکومت اور سلطنت گردش کرتی رہی ہے۔ یہ تو خاندان اور طبقے کا غلبہ تھے، لیکن بعض مسائل پر مرد پر بھی ایک عورت کو بالادستی رہی ہے، اور اب بھی کئی قبائل ایسے موجود ہیں جہاں عورتوں کا بول بالا ہے، لیکن ایک عورت کی حیثیت ان کے حالات میں زیادہ فرق نہیں۔ ان کے حقوق پر دسترازی جاری ہی رہی اور وہ مظلوم کی مظلوم ہی رہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت پر احسان عظیم کیا اور ان کو ذلت پستی کے گھروں سے نکالا۔ اس کے وجود کو گوارا کرنے سے بھی انکار کیا جا رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ انہوں نے پوری انسانیت کو اس آگ کی لپیٹ سے بچایا، اس گڑھے سے نکالا اور اس سے زندہ دفن کرنے والی عورتوں کو بے پناہ حقوق عطا فرمائے۔ اور قومی اور ملی زندگی میں عورتوں کی کیا اہمیت ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کی فطرت کے مطابق اس کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ مغربی تہذیب عورتوں کو کچھ حقوق دیتی ہیں، مگر عورت کی حیثیت سے نہیں، بلکہ یہ اس وقت اس کو عزت دیتی ہیں جب وہ ایک مصنوعی مرد بن کر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے پر تیار ہو جائیں۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا یا خواتین عورت کی حیثیت سے ہی اسے ساری عزتیں اور حقوق دیتا ہے۔ وہی ذمہ داریاں اس پر عائد کی جو خود فطرت نے اس کے سپرد کی ہیں۔ عام طور پر کمزور کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کافی محنت اور کوشش کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر اس کو اس کے جائز حقوق ملتے ہیں، ورنہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ دور میں اپنی بحث و تحمیس اور احتجاج کے بعد عورت کے کچھ بنیادی حقوق تسلیم کیے، اور یہ اس دور کا احسان مانا جاتا ہے، حالانکہ یہ احسان اسلام کا ہے۔ سب سے پہلے اس نے عورت کو وہ حقوق دیے جس سے وہ مدت دراز سے محروم چلی آ رہی تھی۔ یہ حقوق اسلام نے اس لیے نہیں دیے کہ عورت اس کا مطالبہ کر رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ عورت کے فطری حقوق تھے اور اسے ملنا ہی چاہیے تھے۔ اسلام نے عورت کا جو مقام اور مرتبہ معاشرے میں متعین کیا، وہ جدید قدیم کی بیہودہ روایتوں سے پاک ہے۔ تو عورت کو گناہ کا پتلا بنا کر بنانے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اسے یورپ کی سی آزادی حاصل ہے۔ تمام مسلمان خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب نے مردوں کو ایک سے زیادہ اور 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، وہ رب ہم سے زیادہ ہماری مصلحتوں اور ضروریات سے واقف ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں کہ صرف اسی مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے کہ جس کی اہلیہ بانجھ ہو یا کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت رکھتا اسے عام اجازت دی ہے، لہٰذا جو خواتین مردوں کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو مضبوط اور قائم رکھنے والی چیز دونوں میں باہمی الفت، محبت اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ احسار اور قربانی ہے۔ لیکن اگر اس تعلق میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں تو اسلام اس کے لیے راستے بھی تجویز کرتا ہے۔ مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے اصلاح وال کے لیے گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے یہ ہدایت کی گئی ہے، اگر عورت مرد کے حقوق کی ادائیگی سے اجتناب کرتی ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی کرتی ہے یا خود سیڑھی اور بغاوت پر اتر آتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے نصیحت کی جائے اور ہر طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے۔ اگر یہ طریقہ کار ثابت نہ ہو تو پھر عورت کو بستر پر تنہا چھوڑ دیا جائے، یعنی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس سے تعلق توڑ لیا جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ترکیب بتائی ہے، ان میں ہمارے لیے بڑے ہی فائدے ہیں۔ اگر یہ نسخہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر الکی مار مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن چہرے پر مارنا سختی سے منع ہے، اور ایسی ضرب
جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا زخم آ جائے اس سے بھی ممانعت ہے۔ یہاں مارنے سے مرد دراصل ایسی ہلکی سزا ہے جو عورت کی انا کو مجروح کر کے اصلاح کی طرف مائل کرنے میں مدد دے۔ جو لوگ اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عورتوں کو گالی گلوچ اور زد و کوب کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہو وہ ہرگز اچھے لوگ نہیں۔ آخری چیز جس کی ہدایت اس کے بعد کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی طرف سے منصف مقرر کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد حق انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ کسی مرد کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ عورت کو لٹکائے رکھے، نہ طلاق دے اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کرے۔ یاد رہے جو لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ سخت گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک اہم ہدایت اس باہمی تعلق کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ بھی دی گئی ہے کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر و کثیر رکھی ہو۔ حدیث مبارکہ میں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر اس عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو اسے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کوئی دوسری پسندیدہ صفت بھی تو اس میں ہو سکتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ بعض مرد حضرات عورتوں کی کمزوریوں پر تو خوب نظر رکھتے ہیں لیکن اپنی سیاہ کاریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بھی سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے عورتوں کا ہر طرح سے خیال کریں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں اور ان کا ہر طرح سے خیال کریں۔